السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ انشاءاللہ صبر 334 سے پڑھیں اور سورۃ شعراء کی آیت نمبر 18 لکھا ہوا وہاں سے شروع کریں اور نومبر کی آج 26 تاریخ 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ حضرات، پہلے الفاظ ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اللہ رسول پاک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ تلاوت کریں، پڑھیں ان کے سامنے یا ان پر نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کی خبر، ان کے حالات، سیرت پاک، جد الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمن کی بات پڑھتے سنائیں۔ ارشاد اللہ فرما رہے ہیں، کلام اللہ کا ہے جو کہ رسول پاک اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے ما تعبدون، تم کس کی بات کرتے ہو، کیا چیز ہے جس کو تم پوچھتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، بس ہم فنظل لها عاکفین، ان کے لیے ہم اعتکاف کرنے والے، مجاورت کرنے والے، لگاتار ہم ان کی مجاوری کر رہے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ تمہاری درخواست، دعا، پکار سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، بلاتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہیں کوئی نفع دیتے یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا، ان کا ہمیں اس بات کا علم نہیں، بل وجدنا آباءنا،
كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے آبا کو اسی طرح وہ کیا کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، پھر فرمایا ابراہیم نے تو بتاؤ تم کیا عبادت کرتے ہو، جو تم عبادت کہتے ہو کیا ہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے ابا اجداد، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ سب میرے دشمن ہیں، وہ بت، وہ شیاطین، وہ معبودان باطل، الا رب العالمین، مگر جہانوں کا پالنے والا، وہ میرا سرپرست ہے، میرا ولی ہے، کارساز ہے۔ آگے اس کی تعریف فرمائی کہ میرا الہ معبود کارساز کون ہے؟ الذی خلقنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، بیمار وہی مجھے شفا دے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات ہے جو مجھے فوت کرے گی، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، وہ ذات ہے جو میں تمنا رکھتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے گی میری خطائیں، یوم الدین، جزا کے دن، جس دن دنیا کو تو مالک یوم الدین ہے، جزا بدل ملیں گے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور منا توفیق عطا فرما، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا الحاق فرما، شمار فرما مجھے صالحین، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے لیے سچی زبان، سچے اچھے تذکرے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر، اس کو زندہ فرما، وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا نعمتوں والے باغات کا وارث، ان کی جو وارثاں ہیں، وارث بننے والے، ان میں میرا شمار فرما، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور معاف کر دے میرے باپ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے بخشش کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بھی بات ہے، جب اللہ نے منع کر دیا، پتہ چلا کہ وہ مشرک ہے، شرک کی حالت میں کھڑا ہے، تو پھر اس کی بخشش کی معذرت کرنی کوئی قرآن مجید کا تفصیل موجود ہے۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک ہے وہ بے راہوں سے، یا بھٹکے ہوئے گمراہوں سے، سارے ترجمے سے موجود۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن دنیا دوبارہ اٹھائی جائے گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہیں نفع دے گا کوئی مال اور نہ اولادیں بیٹے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو آئے گا اللہ کے حضور سلامتی والا قلب سلیم دل لے کر آئے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اوپن کر دی جائے گی جہنم سرکشوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا ان کے لیے کہاں تھے تم عبادت کرتے، کیسے تم عبادت کرتے رہے ہو۔ سوال حضرات، قرآن مجید کا اسلوب ہے، اس میں فعل امر کے صیغے بھی موجود ہیں اور اس کے اندر منہیات بھی۔ سادے لفظوں میں قرآن پاک مجموع ہے کچھ عوامر کا، کچھ منہیات کا۔ مختصر جملہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ کچھ قرآن مجید میں احکامات ہیں، کچھ اس کے اندر منہیات ہیں۔ بعض مفسر نے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر 1000 احکامات ہیں اور 1000 ہی منہیات ہیں۔ احکامات بھی اس کے اندر موجود ہیں، منہیات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ تفصیل ہے، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا جائے، جیسے منع کیا اسے روکا جائے۔ ظلم کی داستان ہے، سب سے زیادہ لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور سب سے زیادہ بغاوت اللہ کی کرتے ہیں، سب سے زیادہ گالیاں شیطان کو دیتے ہیں اور اس کو بدبیر، کافر، فاجر، دشمن کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ تابعداری شیطان کی ہوتی ہے۔
یہ بہن کہہ رہا یہ محبت کا بات ہے، سچی بات ہے، اگر سچ کر لیں تو آپ کو اسی طرح انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ تو آج کے سبق میں جس طرح 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اتلو ما اوحی الیک رسالت بعد جو وحی کی جاتی ہے آپ نے اس کی تلاوت کیا اور قرآن مجید کو پڑھا کرو، بلکہ جو آپ کے گھر میں نازل کیا جاتا ہے ازواج مطہرات اور وہ امت کی روحانی مائیں ازواجہ امہات المؤمنین جو اللہ نے فرمایا وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں۔ ایک اور مفسرین کا خوبصورت ارشاد فرمان ہے، یہ صرف قراء، حفاظ، علماء، شیوخ کی ذمہ داری نہیں جو پڑھیں، ساری امت کی ذمہ داری ہے، قرآن کا حق ہے امت پر کہ وہ کم از کم قرآن مجید کا کم از کم کچھ حصہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 30 پارے اس کو پڑھیں، کہ زیادہ سے زیادہ 10 پارے یومیہ اس کی تلاوت کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، ایک حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جو 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ماں فاہم القرآن، اس میں قرآن کو سمجھیں، اس میں اللہ شامل ہے جو اہل علم ہیں، حفاظ ہیں، شیوخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے ماہرین علوم ہیں، ان کی اس کے اندر بات ہے۔ عام فہم جو بندہ ہے، سادہ بندہ سروے عام کریں تو سادہ قرآن مجید بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ نہیں پڑھا، وہ بیویاں شامل ہیں، بندے شامل ہیں، نمازی شامل ہیں، سنی شامل ہیں، تبلیغی شامل ہیں، اور بس نہیں پڑھا۔ وہ سادے کی بات کر رہا ہوں، سادی عبارت۔ اگر اس کے سرے کیے جائیں گے، اختبار دیے جائیں گے، اس کا مفہوم مطلب معنی کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لا تقربوا الزنا کا کیا مطلب ہے، کوئی بات نہیں۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا سورة أنزلناها وفرضناها۔ اگر یہ ٹیسٹ دیا جائے جس طرح آج امتحانات ہیں، معروضی سوال ہاں میں جواب دیا جائے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جب یہ صدیاں پہلے نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ یہ حال ہے تو باقی کیا ہوگا؟ خود اس پر آپ ریسرچ کریں، غور فرمائیں، تو بس لگے ہوئے لوگ، لیکن ہے بڑا پکا سبق۔ قرآن شریف بڑا ہوا، حدیث بھی بڑی، سیرت بھی بڑی، تاریخ بھی بڑی، سیرت مصطفیٰ ہے بڑا پکا سبق، پکا سبق ہے۔ چھوٹی آدمی بڑی آدمی، چھوٹی آدمی بڑی آدمی، بنی سسٹم ہے بنا، اس کو بولتے ہیں سلسلے۔ تمہارا کس سے تعلق ہے؟ میرا سور بندی کے ساتھ تعلق ہے، تیرا کس سے تعلق ہے؟ میرا نقش بندی کے ساتھ تعلق ہے، تیرا کس کا چشتی خاندان کے ساتھ میرا، تو کس نے بنائے چلے؟ آپ لوگوں کو نظر آپ سے سنا ہے، یہ خود معرف رہے ہیں، سمیتموہا تم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام، یہ تجوید، یہ سلسلے تم نے بنائے، کوئی تمہارے آباء نے بنائے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی سلطان، برہان، دلیل، آیت، نشانی حاضر نہیں۔ تو فرمان یہ ہے کہ رسول پاک سے فرمایا جا رہا ہے ان پر جناب ابراہیم خلیل الرحمن کی بات پڑھو، یعنی سناؤ پڑھ کے تلاوت کرو تاکہ پتہ چلے جد الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمن کون تھے اور ان کی زندگی کا آغاز، ان کا شباب، ان کی جوانی، ان کی تعلیم، تدریس اور اس کی قوم، اس کا باپ، قوم کے کیا حالات تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ قرآن میں سورت بھی ہے، پڑھ کر ہے سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم۔ پھر ان کے آگے جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف کے نام پر سورت۔ تو یہ چیزیں ہم پڑھ کر رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے جو پڑھو سناؤ ابراہیم کون تھے۔ اذ قال لأبیہ، ایک اور بات ہے جب قرآن میں آتا ہے اذ قال، اس کا مفہوم ہوتا ہے ان کو وقت تلاوہ کرو، اس وقت کو یاد کرو جب یہ ہوا، وہ نقشہ ذہن میں رکھو جب یہ رونما بات ہوئی۔ اسی طرح یہ اسلوب ہے اذ قال لأبیہ وقومہ، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، کس کی بات کرتے ہو، کیا پوچھتے ہو، تمہارا معبود کون ہے، الہ کون ہے۔ جس طرح کئی دفعہ آپ نے سنا ہے جب نجران کے عیسائیوں کا وفد جب مدینے آیا
تو انہوں نے آ کر رسول پاک سے کچھ سوالات کیے. ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا، محمد صاحب اس معبود رب الہ کا تم تعارف کراتے ہو تو ذرا ہمیں بتا دو اس کا خاندان کون سا ہے، کس خاندان کا آپ کا الہ؟ تو آپ اور پادری علماء نصارہ ان کو کسی شے کا علم نہیں. رسول پاک ان کا منہ دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں خاموش ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہ خاندان اور نسب نام تلاش کرتے پھرتے ہیں، میرا کوئی خاندان، کوئی نسب نام، بیٹا بیٹی اولاد ماں باپ رشتہ داریاں ولا شیء، میں اکیلا ہوں. صرف اکیلے نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وهو على كل شيء قدیر واللہ غالب على امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ان اللہ فعال لما یرید. سمجھ آئی؟ بیدہ ملکوت کل شیء، سارے وہ دلائل ہیں اللہ کے تعارف میں. بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا کھڑا کیا ستونوں کے بغیر عبادت ترونہا. جس بندے کو اللہ نے 2 آنکھیں دی، ساتھ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. شرمنیاں تھی، میں نے 2 آنکھیں دی تھی، ہونٹ دیے تھے، کان دیے تھے، شنوائی بنائی، یہ سارا کچھ میں نے دیا. تو کیا کرتے ہو؟ صرف کھیرے تلاش کرتے ہو، ہرے مٹر اور دال مٹر تلاش کرتے ہیں، خربوزے اور اخروٹ تلاش کرتے ہیں، چقندر اور مولی کے اندر پہچان کر کے اپنے ساری چیزیں دیتے ہیں. کبھی نہیں دوڑتا آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند ستارے کیا ہے، قطب تارا کیا ہے، کبھی نہیں دوڑتا. اگر فرصت ملے تو دیکھ کر کہو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. پھر کہنا چاہیے آپ قرآن کی آیت ہے اللہ تو نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اس مقصد پر غور کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوگا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں. پسینہ جمع دل کر رہے ہیں جیسے عمران خان نے جمع دل کی فرق کر دی ایک بار ضرور کرنے کا نظر تھوڑے میں عادت سے طرح بولنا ہے. حضرت جیسی کرنی ویسی کرنی. ہم نے تماشا بنا دیا ہے، ملک کو تماشا بنا دیا، دین کو تماشا بنا دیا، خیر اصولوں اخلاقیات شرم نہیں آئی. ڈیپلی غور کیا جائے کر کے رہے، اربوں خربوں کے نقصانات کر کے بعد میں مولدہ دعا کا مولدہ ڈگری مولدہ پرور ڈگری مولدہ کرنا ہوئے مولدہ دور میں ہم کیا کر رہے ہیں. تو بلانا یہ ہے کہ پھر رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے، دعا کی ہے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہ ایسے حکمران، ایسے لیڈر، ایسے بے حیا پہ مسلط نہ کریں جو ہماری حالت رحمی نہ کریں. طرف کے باقی دنیا جو آپ کے سامنے یہ حالات میرے سے ضروری نہیں کہ میں بات کروں. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کیا عبادت کرتے ہو؟ اب کھل کے کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما، ہم تو خود پوچھتے ہیں. تو ہم دادا فرمائے رحمان کو، رحیم کو، خالق کو، خالق کائنات کو، رحمان اور رحیم کو چھوڑ کے وہ مورتی بنا کے بیٹھے. ظلم کی داستان یہ ہے، عرب معاشرے کی تاریخ یہ ہے کہ مثلا سفر پہ گئے ہیں تو وہ معبود اور بت بھول گئے ہیں، وہ گھر سے اٹھانا لے جانا یاد نہیں رہا. تو وہاں راستے میں جو کا آٹا، بکری کا دودھ دو کے معبود بنا کے اس کو سجدہ ہوگا. اگر وہ معبود پاس ہے تو راستے میں وہ اور اچھا معبود، وہ اچھے ڈیزائن کا پتھر مل گیا تو راستے میں وہ دے کے بیٹے رکھ لو کہ کچھ پیسے بولنے کے اور معبود دے دیں. جس طرح کہتے ہیں جی ہے فلانے بیٹے پال لو، اس فلانی کوٹی لگ جائے گا. وہ ایک معبود بیچ دے کے دوسرا معبود لے لیں. معبودوں کے سودے ہوئے جس طرح وہ بی بی کا جھگڑا ہو گیا تھا نا بازار حسن والی بی بی کا، اس بے غیرت کے ساتھ جو وہاں گیا تھا ظلم کرنے کے لین دین کا جھگڑا ہو گیا، بات تھانے تک پہنچی. یہ خود ہی سوال نے مجھے بتایا بات قسم پہ آ گئی. بی بی کہتی میں قسم چکا دوں. سمجھا؟ جب بی بی قسم چک لی میں نے روزی دے اڈے دی قسم. وہ قسم کہتے طرف تک بدس ہوگا روٹی کا کر کے ہے بغیرتی کا ڈیرا جہاں اللہ برستی ہیں
وہ اپنے روزے کے عہدے کے ارتکاب تو اس کی قسم اٹھا رہی ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہی ہے کہ میرا یہ ہو۔ جب جھوٹ بولا جائے تو جھوٹے گواہ بھی ملتے ہیں، جب جھوٹے الزامات رکھے جائیں تو جھوٹی شہادت دینے والا کوئی نہیں ملتا۔ میرے ساتھ جو کچہریاں بھری پڑی ہیں وہ 1000 کو 2000 5000 6000 500 کی قسمیں جھوٹ بولنے والے ہم موجود ہیں، اور ماشاء اللہ وہ روز بول رہے ہیں، قسمیں اٹھا کے شہادت دے رہے ہیں۔ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ارشاد کرنا جا رہا ہے، ہم لوگ پوچھتے ہیں، صرف پوچھتے نہیں، فَنَظَنُّ لَهَا عَاقِبِينَ، ہم ہمیشہ بتوں پر مجاورت کرتے ہیں، مجاور بنے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی ہی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کو خوش نہ ہو۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، یہ پیغمبرانہ سوال ہے، بڑا حکیمانہ مضبوط ترین سوال ہے۔ پوچھتے ابراہیم علیہ السلام سے، جب ان کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، سد سول کرتے ہو، سنتے ہیں؟ اللہ سوال، او ینفعونکم، تمہیں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، او یضرون، کوئی تمہارا بگاڑ نقصان کرتے ہیں؟ قالوا ہمیں ان باتوں کا نہیں پتہ، نقصان کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، نفع نقصان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ کو پایا، لبون، جو ہمارا ابا دادا ہمارے بڑے جو کرتے رہے، ہم اس کو سچ سمجھ کر ان کی ہی لائن پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی صورتحال ہے جب قرآن کہا ہے اور پہلے تو کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ابا دادا نانا پردادا ہوا ماں نانی دادی وہ کرتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں اور لوگ یہ کوئی دلیل نہیں۔ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون، پوچھا تم نے کبھی غور کیا کیا پوچھتے ہو؟ یہ چاند ستارے جو پوچھتے ہو، ایک کافر کی بات ہے، مشرک کی بات ہے، جس آپ امام کے دور سے پہلے کی بات ہے، خانے کعبے گھر میں بات میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کو جانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ میرا دل کہتا ہے کہ عبادت کروں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح عبادت کروں۔ پھر کہتے ہیں میں نے دنیا کو دیکھا، دنیا کے معاملات کو دیکھا، میں نے شمس و قمر کو دیکھا، میں نے ڈوبتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھا، ڈوبتے ہوئے ستاروں کو رات کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ پایا کہ فی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، ہر شے کے اندر دلیل موجود ہے کہ رب ایک ہی ہے۔ گاجر کا رنگ کیا ہے؟ سرخی مائل ہے، مولی کا نام سفید ہے، چقندر کا نام کتنا گہرا ہے، یہ فرق کرنے والا وہ ہے جو عرش پہ مستوی ہے۔ کھیت ایک لگا ہوا ہے، مالک ایک ہے، رقبہ ایک ہے، ملک ایک ہے، اندر گنا لگا ہوا ہے، کنارے پہ بانس لگا ہوا ہے، چودھری صاحب، اور وہاں تلیے بیٹھے ہوئے کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ نیندر کا غلبہ نہیں۔ اچھا، بانس ٹھوس ہے، گنے کے اندر رس ہے، ساتھ لیمون لگا اس کے اندر کھٹاس ہے، سبحان اللہ۔ ادھر جناب لگے ہوئے ہیں تربوز، اندر مٹھاس ہے، اور سب کے جن ابا تیرے نظارے، موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوہساروں میں تو، تم میں تربوز نہیں ہم دے باہو، سبحان اللہ، تمہیں تربوز نہیں ہوتے باہو پائیں توڑ بکے لے جائیے ہو، دے کامن دے بچڑے ہنس نہیں ہوتے پائیں موتی جو جوائے ہو، کھارے کھو مٹھے نہیں ہوتے باہو پائیں سہ منا کر پائے ہو۔ یہ اللہ نے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ کھوتے نے سلیمان شریف کے رسول کو کھوتا نران کرتے حق فلوتے کھوتا نارے مارے، کھوتے نارے مارتے دیکھے نہیں آپ نے؟ وہ کہتا اللہ کو کہتا ہوں میں نے مہنگے لائے اور سلیمان شریف کی مٹھائی لایا ہوں، ظالمہ خالق کہتا میری فطرت نہیں، جبلت ہے، میری جبلت ہے آپ کھانا ٹیٹنے کا کرنا ہے۔ شیر تڑپتے مر جائے گا، وہ پکوڑے نہیں کھائے گا، لیگ پیس نہیں کھائے گا، گوشت کھائے گا، کھچڑی نہیں کھائے گا۔ مولوی صاحب نے جو باتیں وہ سبحان اللہ، پانی چھڑکا ہے، خود پٹے رکھے ہیں، خود کفن پہنا ہے، خود کندھے نے اٹھا کے قبر تک لے گئے،
اور کہتے ہیں بزرگا بڑا کام خراب ہے، یہی گل ہوئی. وہ پوچھتے ہیں وہ سنتے بھی ہے اور پتھروں کو سنتے بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے کام خراب ہو رہے کی خبر جا کے پکانا پوچھتے ہیں کہ سلیمان سویٹ کی میراج بیکری کی لالا بیکری کی میر بیکری کی سارے سامان کے کھاتے کھاتے تو پوچھتے ہیں مالکم لا تاکلون وہ درویش ہو وہ جھوٹ ہو کھانے کے درویش ہو مالکم لا تاکلون میر بیکری کے رس نہیں کھاتے اور میر بیکری کا نام تھی کیکری کھانے اور سلیمان سویٹ کے میراج کا نام معاملہ تو میں نہیں کھانے مالکم لا تاکلون درویشوں بولتے بھی نہیں کھاندے بھی نہیں وہ بیٹی اور جھوٹ ہو دست ہے کہ پھر قرآن کہتا ہے فجال جزال ٹکڑے ٹکڑے کر سر کے سے بازے کرنا کے سے بازے ٹکڑے ٹکڑے کر جو ٹکڑے ہو جائے مبوط نہیں ہوتا جو بولے نا ٹکڑا ہو جائے مر جائے ٹکڑے ہو جائے گونگا ہو جائے پیدا ہو جائے فوت ہو جائے تو مبوط نہیں ہوتا. مبوط کون ہوتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. ساری دنیا مومن ہو جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں، ساری دنیا کافر ہو جائے اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی ووٹ نہ دے اس کی ربوبیت برقرار قائم ہے. ثم استوى على العرش استوى ہے اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا تھا جس وقت فرعون بچوں کو ذبح کرواتا تھا اور قرآن سورۃ قصص آئے گی آگے انشاءاللہ قریب ہی ہے. تو ہم نے موسیٰ کی ماں کی وحی فرمائی اللہ کی بدی ڈرینا دودھ پیار میں دھیان نہ پریشر تو بڑا ہے. فرعون کے کرندے ہیں کہ بچے کو گودی سے اٹھا کر چھڑا کر کے قتل کر کے ڈرے جائیں گے کوشش کریں گے نہیں دودھ پلا زیادہ پریشان ہو گئی تو اس کو صندوق میں بند کر کے غرق کر دینا موجود دریا میں لوگ نبی کہتا ہوں پھر اللہ وعدہ فرماتا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. بی بی ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں بڑی عزت اور بڑی کبریائی کی قسم ہے تیرے پتر کو موجے دریا موجے لوریاں دیں گے اور تیری گودی پہ پہنچاؤں گا تیرے دودھ پہ پلاؤں گا اور فرعون جھوٹ کے خرچے پر پلاؤں گا. سنی بات ہے. پھر وہ پڑے گیا کہ مائیاں ہوں بیویاں ہوں پاچ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دو تین بھی تھے وجہ وحرمنا علیہ المناظر ہم نے دودھ پلانے والوں کے دودھ حرام کر دیے تھے. یہ میرا پیغمبر ہے دودھ نہیں پیے گا پیے گا تو اپنی ماں کرتی ہے. یہ کام کر کے اللہ نے دکھا پھر پروان چڑھایا جوان کیا نبوت دی. موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو سڑک بنا کے سمندر میں 12 سڑکیں پار کروایا کہ سمندر ملا کے فرعون کا خیر کروایا. یہ کس نے کیا؟ اس کا تعارف ہے بدیع السماوات والارض. تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. کون ہے جہنم کا پالنے والا؟ یہ مزید تعارف کروایا تاکہ کئی لوگوں کو ذرا مزید کبھی عجیب ہو جائے. الَّذِي خَلَقَنِي وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا میرا ڈیزائن بنایا ماں کے رحم کا جنین حالت میں پروان چڑھایا. وہ یہدین وہ میری رہنمائی کرتا ہے ہدایت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے سرپرستی کرتا ہے. اچھا جی والذی هو یطعمنی وہ کھلاتا بھی وہ ہے پلاتا بھی وہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ پھر بے اعتدالی مجھ سے کبھی ہو جاتی میں بیمار پڑتا ہوں پھر شفا وہ دیتا ہے. اسی نے مجھے خلاص میں کھاتی تھی تو بھی ٹھیک ہو جوارش تو مونی کھاتی تھی پھر ٹھیک ہو لوگوں پہ کبھی کھاتی تھی بڑا ٹھاٹا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور بے اعتدالی تو کرتا ہے شفا میں دیتا ہوں پلاتا میں بکری کا دودھ اللہ اکبر پشتانہ میں دودھ کہتے ہیں بھینس کا رنگ کالا چارے کا رنگ سبز دودھ کا رنگ سفید کی طرح حضرت ایک سچی سی بات ہے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے
من بين فرس ودم من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. دودھ کی نالیاں، گوبر کی نالیاں، خون کی نالیاں، خون کا رنگ سرخ، سفید دودھ بنا کے نالیاں بنا کے پستانوں کا اندر بیچ کے بیل کر فٹ کر کے تیرے گھر تک پہنچانا میرا کام. ظالمت ہونے نہ دو. دودھ کے اندر چھپڑ کا پانی وہ بھی ملاوٹ، زمزم میرا وہ بھی ملاوٹ تھا، اور مسجد مکرم کے پانوں کا پانی ڈال کر وہ بھی. اللہ اکبر. پھر اگلی بات والذی یمیتنی، وہی فوت مجھے کرے گا. میں غالب نہیں، غالب ہو ہے میں مخلوق ہوں. ثم یحیی، پھر مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا. بات غلط انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ بحال کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھا کر ایسا کتنا گنا قرآن والا مرحلے تیرے پوروں کا ڈیزائن میں نے جو پہلے دن بنایا تھا ڈیزائن بھی وہی بناؤں گا. اس انگلی کا نام ہے خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام. ابہام کا ڈیزائن ہر ایک کا الگ ہے، سبابہ کا الگ ہے، وسطیٰ کا الگ ہے، بنصر کا الگ ہے، خنصر کا الگ ہے. اللہ کو پتہ ہے کتنے ارب خنصریں ہیں، سب کا ڈیزائن الگ ہے. میرے رب کا ارشاد سارا موجود ہے. خربوں میں رکھتا ہوں، مجھے لالچ ہے ان یغفرنی خطیئتی، میری غلطیاں بھی معاف فرمائے گا. یوم الدین، جب جزائے خیر، جس دن میدان عدل کا ہے. ونضع الموازین القسط یوم القیامہ، مالک یوم الدین، جزائے خیر جزائے سو. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا. اس دن کی بات ہے، مجھے اللہ میری غلطیاں بھی معاف رب حق لی، اللہ مجھے تلاش ہو رہی ہے حکمہ، اللہ مجھے فیصلہ کے صلاحیت عطا فرما. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے کھاتے میں اس ان کی جو ان کا کھاتا بنتا ہے نا ان میں میرا شمار نہ ہو. میں ایک اور بات کرتا ہوں، اینا پیرمان پیر توجہ کرو. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کیا لگتے ہیں؟ جناب یوسف، جناب اسحاق بیٹے ہیں، جناب یعقوب حضرت اسحاق کے ساتھ رہتے ہیں، جناب یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. تو کیا رشتہ بنا؟ وہ پردادا پڑپوتا. یہ اپنے دور میں دور کرتے ہیں کیا؟ رب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مسئلہ یہ ہے میں نے تیرے سے بادشاہی مانگی تھی، تو نے بادشاہ بنایا. اللہ خوابوں کی علم تعبیر میں نے نہیں سیکھی، تو نے سکھایا. میں نے نبوتی مانگی، تو نے نبوت دی. قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ دو چیزیں تو نے مجھے عطا فرمائی، یہ دو مانگ رہا ہوں. توفنی مسلمن، تیرا تابعدار حالت میں مجھے مارنا. جب تیری کیٹیگری بنے تو میرا نام نشان لکھا ہے. یہ پردادے نے بھی کہا، پھر پڑپوترے نے بھی دعا یہ دعا کیا. پھر اللہ ہمیں الحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں بھی صالح شمار فرمائے. پھر فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میرے پاس آنے والے میرے اچھے تذکرے کریں، نیک نامیاں میں چھوڑ کے دنیا سے جاؤں. یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا میں آنے والے جب تاریخ مقرر کریں تو یہ کہنے کہ اچھے لوگ تھے. یہ نہ کہیں بدترین دینت تھے، بڑے مفسدین تھے، بڑے گندے، بد اخلاق، بدتمیز، چور، ڈاکو تھے. یہ نہ کہیں، لوگ کہیں اچھے آدمی تھے، اچھی نسل تھی، اچھا کردار، اچھا اخلاق تھا. وَجَعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ جو جنت نعیم کے نعمت والی جنت کے وارث بنے گے، ان وارثوں میں میرا شمار بھی فرما. اللہ واغفر لأبی، اللہ مجھے میرے باپ کو معاف کر دے. انہ کان من الضالین. ایک اور بات یاد رکھنا، جب ہمیں شیخ پڑھا رہے تھے، شیخ محمود قائد مصر کے بہت بڑے اسکالر تھے، اور جہاں یہ بات آئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی فضیلت برتبت بیان فرمائی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کو اف نہیں کہنا،
جھٹکے نہیں مارنی، ان کے سامنے کھڑے اس طرح منہ لٹکا کے بازو، جس طرح پر ٹوٹے ہوئے بازو ہوتے ہیں، منہ اٹھا کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ابان پڑھے جاہل ہے میری پڑھے نہیں اور ماضی پڑھے ہوئے نہیں، لیکن وہ شیخ ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، لیکن بزرگوں کے سامنے تو منہ اٹھا کے نہیں لٹکا کے کھڑا، سارے کام کرنے ہیں، لیکن آخر میں کیا کہنا ہے؟ رب ارحمہما، کہہ دو رب ارحمہما، سب کچھ وہی ابھی ہے، جنہوں دعا دی اللہ رب ارحمہما، اللہ میری دعا ہے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اللہ ہمارے والدین کو جنت فردوس عطا فرما، جن کے زندہ ہے اللہ کو زندگیاں سلامتی نصیب فرما، جو مرحومین ہو گئے اللہ کو جنت فردوس عطا فرما۔ تو یہ کام سارے کرتے ہیں، تو کہنا پھر کیا ہے؟ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ وہ بے راہ تھا، جاہل تھا، ابا میرا ہے تو نے وہ مجھے دی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے رسوا نہ کرنا جب دنیا اٹھائی جائے گی، یوم لا ينفع، توجہ وہ کہہ رہے ہیں حشر، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئیں گی، نہ مال نفع دے گا نہ اولادیں نفع دیں گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ اس کو پیدا ہوकर قلب سلیم لے گا، فطرت سلیم لے گا اور اخلاقیات سلیم لے گا، اپنے حالات کو بہتر بنا کے حضور اللہ کے پیش ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین میں قریب کر دی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، اور جتنے غابی ہیں، باغی ہیں، شر پسند ہیں، جہنم اوپن قریب کر دی جائے گی۔ پھر آگے سوالات ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کام کریں۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ کریں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، نبی محترم سے حکم ہوتا ہے پھر عمل پر سے گئے ان پر ابراہیم کی خبر تفسیر کے بعد تلاوت کرو سناؤ۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، قوم کے لوگوں سے کہا تھا کیا پوچھتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بت پوچھتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان کے ہی مجابت بنے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم، ابراہیم خلیل الرحمن نے پوچھا، سوالیہ نشان ہے، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات؟ اس تدعون جب ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، کیا تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا، ان کا اس کا نہیں بنا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے اپنے آباء کو پائے ایسے ہی کرتے تھے، ایسے ہی ہم کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہیں دیکھا اور کیا تم کیا پوچھتے ہو؟ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، تم بھی تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ تو سارے میرے دشمن ہیں، وہ تو شیاطین ہیں سارے سلسلے، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، مگر رب العالمین جو ہے وہ میرا سرپرست ہے، میرا کیا ہے، نگران ہے، محافظ ہے۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فهو یهدین، وہ مجھے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وإذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے معاف کرتے ہیں، دین جلا کے دے۔ اور وَهَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، حاکمانہ ایک پوزیشن عطا فرما اور مجھے صالحین میں شمار فرما۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، میری سچی زبان کے تذکرے بعد میں آنے والوں میں میرے اچھے تذکرے، نیک نامیاں، یہ مجھے عطا فرما۔ وَاجْعَلْ، یہی بات ہے آج بھی یہودی جناب ابراہیم کے بارے میں، ایک اور عیسائی ابراہیم کے بارے میں، مسلمان ابراہیم کے بارے میں، سارے ہی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں اپنے وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والے جنت کے وارثوں میں بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، مجھے میرے لیے باپ کو معاف فرما، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ گمراہوں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے نہ رسوا کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن وہ 50,000 کا دن ہے، نہ مال نہ دے گا نہ اولاد، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ،
مگر جو قلب صدق لے کر آئے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اوپن کر دی جائے گی جہنم سرکشوں کے لیے۔